السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اس کی سعادتیں، اس کی برکتیں، اس کی خیریں صدیوں سے خوش قسمت ہے جو اس کی خیروں کو پا جائے۔ باکمال ہے وہ شخص جس کے اندر اس مہینے کی قدردانی آ جائے، اس مہینے کی قدردانی، پھر اس مہینے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ مہینہ ہے کیا، اس مہینے میں اللہ پاک کی کیا رحمتیں، کیا برکتیں۔ آخری رحمتیں، برکتوں کا ایک چھوٹا سا میں ایک نمونہ پیش کرتا ہوں۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ پاک نے ان 10 راتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور وہ 10 راتیں شروع ہو گئی ہیں۔ ان 10 راتوں کی میرے رب نے قسمیں اٹھائی۔ آخر میں ہو گیا کیا اس میں؟ آخر اس میں ہو گیا کیا؟ عزت، دولت، رزق، روح، روحانیت، وجد، وجدان، عطا، شفا، کمال، حیرت انگیز روحانی دنیا۔ آخر اس میں کیا ہوگا؟ کچھ ایسا ہوگا تو صحیح کہ میرے رب نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی کہ میرے بندو تم کتنے خوش قسمت ہو کہ یہ 10 راتیں تمہیں ملی ہیں، تم کتنے سعادت مند ہو کہ یہ 10 راتیں تمہیں ملی ہیں۔ ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اب انسان یا کوئی بڑے سے بڑا آدمی جب اپنی بات کی انتہا تک پہنچتا ہے تو وہ قسم اٹھاتا ہے۔ میرے رب نے، کیونکہ میرا رب علم زیادہ رکھتا ہے اور میرا اللہ جانتا ہے کہ ان 10 راتوں میں کیا ہے، کتنی دنیا ہے، کتنا نظام ہے، کتنی حیرت کا جہان ہے، اور کتنا رزق اس میں، دولت اس میں، عزت اس میں، صحت اس میں، اس کی رضا اس میں، اس کے حبیب کا عشق اس میں، اور قبر کی وسعت، رزق کی وسعت، صحت کی وسعت، ساری کائنات اس میں۔ سوچیں تو صحیح، آخر اس میں کون سی ایسی نعمتیں، سعادتیں، برکتیں، عطائیں، شفقتیں ہیں کون سی کہ میرے اللہ پاک کو قسم اٹھانی پڑ گئی۔ ہم، اللہ فرماتے ان 10 راتوں میں برکت ہے، ہم نے مان جانا تھا۔ اللہ فرماتے ان 10 راتوں میں خیریں ہیں، ہم مان گئے۔ میرے اللہ نے جو فرمایا حق ہے، بس سچ ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا ان 10 راتوں کے اندر کائنات جو تم چاہتے وہ ملے گا، رزق چاہتے ہو، صحت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، وہ سب کچھ ملے گا ان 10 راتوں میں۔ وہ ملے گا جو تم سوچ نہیں سکتے، میرا اللہ کہتا ہے ان 10 راتوں میں۔ میرے اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، قسم، کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ ان 10 راتوں میں ہے کیا۔ اور ایک بات بتاؤں، صدیاں گزر گئیں، صدیوں سے اور صدیاں گزر گئیں، اللہ کے نیک بندے اور عاشق دیوانے ان 10 راتوں کی قدر کرتے ہیں، ان 10 راتوں میں اللہ کو وقت دیتے ہیں، ان 10 راتوں میں اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان 10 راتوں میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، اور ان 10 راتوں میں اللہ کو اللہ کی قسم کا واسطہ دے کے اللہ سے دنیا، آخرت، رزق، صحت، عزت، برکت، خوشی، عطا، خیر، راحت، رحمت، اس کا کرم، اس کا فضل، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، پل صراط کی زندگی، یہ ساری سعادتیں، اور دوسرے لفظوں میں ان 10 راتوں کی قسم اللہ کو دے کے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں یہ عطا فرما۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا مانگتے ہو؟ فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ یہ عطا فرمائے، بندے کیا مانگتے ہو؟
کہتے ہیں اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ مجھے دنیا بہتر نہیں بہترین چاہیے، آخرت بہتر نہیں بہترین چاہیے، مولا یہ عطا فرما۔ دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو، دنیا کا رزق آخرت کا رزق، دنیا کی عافیت آخرت کی عافیت، اے اللہ مجھے ان 10 راتوں میں یہ چاہیے۔ سعید ہیں، سعادت مند ہیں، خیر کے متلاشی ہیں، خیر کے چاہنے والے ہیں، تو ان 10 راتوں کے اندر اللہ سے وہ مانگے کہ اللہ خود دینے کو تیار ہے، اور اللہ کہتے ہیں میرے بندو تمہیں علم بھی ہے کہ ان 10 راتوں میں تمہیں کیا دوں گا۔ پھر چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی سعادتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی خیریں ہیں، اور چھوٹی چھوٹی برکتیں ہیں جو ان 10 راتوں میں ملتی ہیں اور مل کے رہتی ہیں، اور وہ چھوٹی نہیں ہوتی، ہمارے مطابق چھوٹی ہیں، لیکن اللہ پاک جل شانہ کے ہاں میرے رب کا ایک قطرہ میرا اللہ پاک دے رحمت کا، رزق کا، صحت کا، ساری کائنات کے انسانوں کو، جن کو، مخلوق کو، سمندر کے نیچے، اوپر، سمندر کے دائیں بائیں، پہاڑوں کے نیچے جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ قطرہ کافی ہے، پھر بچ جائے گا، قیامت تک آنے والوں کے لیے کافی ہے، پھر بھی بچ جائے گا، میرے رب کا قطرہ اتنا ہے، اس کی رحمت اتنی بے بہا ہے، بے کراں ہے، اس کی رحمت اور اس کی عطا اتنی وسیع ہے، اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی کریمی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ احادیث میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت چیزیں فرمائی ہیں۔ اس پہلے عشرے میں، ذی الحج کے پہلے عشرے میں، جس کی قسمیں ہیں، جو چاہے روزے رکھے، نفلی ہیں، اگر نہیں رکھ سکتا تو اس نہ رکھنے کا بھی اللہ کے ہاں حسرت کا بھی ثواب ہے، حسرت کا بھی ثواب ہے کہ اللہ میں روزہ نہیں رکھ سکا، اس کا بھی ثواب ہے، میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کو مسلمانوں میں سے اس دن جتنے روزے دار ہوں گے یا بے روزے دار ہوں گے اس کے مطابق ثواب دے گا، یا روزے دار ہوں گے یا بے روزے دار ہوں گے اس کے مطابق اللہ پاک ان کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگلا فائدہ سنیں، 70,000 فرشتے میدان قیامت تک اس کی ہمراہی میں جائیں گے، اکیلا نہیں جائے گا۔ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، 70,000 فرشتے قیامت کے دن اس کی ہمراہی میں جائیں گے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، تو تنہا نہ ہو، تجھے خوف نہ آئے، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی سختیاں، وامتاز الیوم ایھا المجرمون، مجرم علیحدہ ہو جائیں، تجھے پریشانی نہ ہو، اس کے ہمراہ جائیں گے 70,000 فرشتے۔ اور میزان کے قائم ہونے کے وقت اور میدان قیامت سے پل صراط تک اور پل صراط سے جنت تک اور ہر قدم پر اس کی سواری چلتی جائے گی، یہ لوگ ساتھ جائیں گے، کہاں ساتھ جائیں گے؟ میزان جب نیکیاں تولی جائیں گی، قیامت، پل صراط، پھر جنت، ہر قدم پہ۔ اور اگلی عجیب بات ہے، اس کو نئی نئی بشارتیں سنائیں گے، کیونکہ اکیلا ہوگا، اس وقت سب چھوڑ چکے ہوں گے، اس وقت سب چھوڑ جائیں گے، ہوگا اکیلا، پریشان ہوگا، نفسا نفسی ہوگی، ہر وقت، ہر جگہ، تو میں کون، بھائی بہن کون، ماں بیٹی کون، سب ختم، نفسا نفسی ہوگی۔ اس نفسا نفسی کے لمحات میں یہ شخص کیسے جائے گا؟ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے اور قدم قدم پہ نئی نئی خوشخبریاں سنائیں گے، دنیا حیران ہوگی، یہ ہے کون، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا۔
9 ذوالحج کا روزہ رکھا یہ وہ ہے۔ اور فرمایا، آپ نے فرمایا جو 9 ذوالحج کا روزہ رکھتا ہے یہ اس کو پھر کیا نئی نئی فرشتے بشارتیں سنائیں گے۔ اللہ اکبر، انوکھا مہینہ، اور انوکھے مہینے کے پہلے 10 دن 10 راتیں بہت حیرت انگیز، اتنی حیرت انگیز کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آقا نے فرمایا کہ جنت میں، بے شک جنت میں موتی کے، یاقوت کے، زبرجد سونے اور چاندی کے محل ہیں۔ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ فرمایا عائشہ جو 9 ذوالحج کا روزہ رکھتا ہے، جو 9 ذوالحج کا روزہ رکھتا ہے یہ اس کے لیے سونے چاندی، زمرد، عقیق، زبرجد، یاقوت، مرجان، اور جو 9 ذوالحج کا روزے دار ہو کر صبح کرتا ہے اللہ اس پر خیر کے 30 دروازے کھولتا ہے اور اس سے شر کے 30 دروازے بند کرتا ہے۔ خیر کے، ہاں خیر، یہ آج جو روزی مجھے مل رہی اس میں خیر ہے، رزق مل رہا یہ خیر ہے، عزت مل رہی یہ خیر ہے، مجھے سجدوں کی توفیق خیر، اللہ کہنا خیر، اللہ کا نام لینا خیر، کملی والے پہ درود خیر، قیام خیر، التحیات خیر، یہ سب خیر ہیں۔ اللہ جس پہ خیر کا ایک ذرہ بھیج دے ساری کائنات سے افضل ہو جائے نبی علیہ السلام کے بعد، سوچو جس پہ خیر کے 30 دروازے کھلے ہیں اور ایک دروازے کی وسعت مشرق سے مغرب تک، اور وہ مشرق سے مغرب کی وسعت میرا رب جانے اور آج تک کی سائنس بھی نہ جانے۔ ہاں میں کہ جب صبح ہوگی 9 ذوالحج کی صبح ہوگی اللہ اس پر خیر کے 30 دروازے کھولیں گے۔ جو 9 ذوالحج کا روزہ رکھے گا اللہ اس پہ خیر کے 30 دروازے کھولیں گے اور اللہ پاک اس سے شر کے 30 دروازے بند کر دیں گے۔ جادو شر ہے، جنات شر ہے، حاسدین شر، کینہ شر، انتقام شر، نظر بد شر، کسی کا بدلہ شر، اور میرے اوپر کوئی وار ہے شر ہے، وہ وار کتے کی کھوپڑی ہے، بندر کی کھوپڑی ہے، کتے کا خون ہے، بندر کی کھوپڑی یا خون ہے، خنزیر ہے، وہ ناپاک عمل ہے، ناپاک چیزیں ہیں، کوئی منتر ہے، کوئی تنتر ہے، کوئی ریمیہ ہے، کوئی کیمیا ہے، کوئی ادیمیہ ہے، کوئی سیمیا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں ہیں، یہ سب اگر شر ہے تو وہ شر ہے۔ اللہ اس سے شر کے 30 دروازے، اور فرمایا گناہ شر ہے، بدکاری شر ہے، آنکھیں کان سارا یہ شر ہے، ہر وہ عمل جو میرے اللہ اس کے حبیب کو نامنظور ہو، ناراض کرے، شر ہے۔ اللہ شر کے 30 دروازے بند کرے گا، شیطان کے 30 دروازے بند، نفس کے 30 دروازے بند، یہ سب شر ہے۔ ہر وہ چیز جو مجھے کلمے سے محروم کرے، اللہ اس کے حبیب سے محروم کرے، ہر وہ چیز جو میرے دل میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے یا اللہ اس کے حبیب کے لیے، آل رسول، اصحاب رسول کے لیے وسوسے پہ لائے، وہ شر ہے۔ اللہ اس سے 30 شر کے دروازے بند کرتا ہے۔ کتنے؟ اور 30 خیر کے دروازے کھولتا ہے۔ کس وقت؟ جب 9 ذوالحجہ کی صبح ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، 9 ذوالحج کی صبح ہوتی ہے، اللہ اس سے 30 دروازے خیر کے کھولتا ہے، اللہ پاک اس کے اوپر سے 30 دروازے شر کے بند کرتا ہے، اور فرمایا جب وہ افطار کرتا ہے اور پانی پیتا ہے اس کے بدن کی تمام رگیں اس کے لیے استغفار کرتی، رگ رگ بدن کی، رگ رگ بدن کی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے جو 9 ذوالحج کا روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے بدن کی ہر رگ استغفار کرتی ہے، استغفار کرتی ہے۔ کیا کمال ہے! اس مہینے کو تو
اللہ کے ولی تلاش کرتے تھے. مجھے ایک روایت پہنچی ہے، اور میں اللہ کے ایک دوست تھے، وہ پورا 50 دن کا سفر کرتے تھے، 50 دن 50 راتیں پیدل کا سفر، گھوڑے، گدے، خچر، اونٹ، 50 دن 50 راتوں کا سفر کر کے ایک اللہ کے دوست کے پاس پہنچتے، اور ذی الحجہ کی راتوں سے پہلے پھر آخری عشرہ ان کے ہاں گزارتے، اور دن اور رات میں اللہ کو مناتے، اللہ سے باتیں کرتے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے تھے دن اور رات میں. آپ کیسے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے اندر یہ سچی طلب ہے، یہ سچا جذب ہے. ایک تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں زمرد، یقیق، عقیق، مرجان، سونے چاندی کے محل بناتے ہیں. اور پوچھا میرے اللہ کے حبیب سے کہ یا رسول اللہ وہ کس کے لیے ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھے گا، اور جب صبح ہوگی اللہ اس پر خیر کے 30 دروازے کھولیں گے، اللہ اس پہ ایک شر کے 30 دروازے بند کریں گے، اور اگلا جب وہ پانی کا گھونٹ پیے گا اس کی رگ رگ اس کے لیے استغفار کرے گی. اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جس کی رگ رگ اس کے لیے استغفار کرے گی، فرمایا کہ قیامت کے دن ہر چیز بولے گی، ہاتھ، پاؤں، اليوم نختم افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. ہر چیز بولے گی. تو جب یہ ہر چیز بولے گی سوائے زبان کے، آج زبان بول رہی ہے، کچھ سب خاموش ہیں، قیامت کے دن زبان بند ہوگی بھی ہر چیز بولے گی. اور میں جب ہر چیز بولے گی ہر رگ رگ اس کے حق میں بولے گی، رگ رگ اس کے حق میں بولے گی. کیوں؟ اس نے رگ رگ کو اصل میں پیاسا رکھا تھا، اس نے رگ رگ کو تکلیف دی تھی، روزے کی شدت، حدت. اور کہا کہ وہ شخص جس کو مزدوری کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے اور محنت مزدوری میں کمی نہ آنے دی اور روزہ رکھا، اس کا اجر، فرمائے کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا اجر اللہ نے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہوا. بہت حیرت انگیز وعدے ہیں، بہت حیرت انگیز وعدے ہیں. ابن خاروت ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طلب علم کی نکلا، عرفات کی شام کو میں بحر میت، جہاں لوط علیہ السلام کی قوم تھی، عذاب آیا، گزرا. میرے دوست نے کہا آئیں اس شہر میں چلتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اس بلا سے، مصیبت سے عافیت میں رکھا، ہم پہ عذاب نہیں آیا. تو کہا ابھی ہم گھوم ہی رہے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا، اس کے چہرے پہ غرق و غبار ہے، مٹی ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. میں نے کہا شاید تو شیطان ہے. بولا ہاں. کہا تیرا آنا یہاں کیسے ہوا؟ کہا ابھی عرفات کے میدان سے آ رہا ہوں، اللہ نے 50 سال کے گناہوں میں مبتلا لوگوں کو بخش دیا. اس کی رحمت ایسی ہے کہ میں اپنے سر پر خاک اڑا رہا ہوں. اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس جگہ آیا ہوں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگوں کو عذاب ہوا تھا. عذاب سے میرے دل میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے اور رحمت سے میرے دل میں پریشانی پیدا ہوتی ہے. میں عرفات کی 9 ذی الحج کی کہ وہ جو رحمت دیکھ کے آیا ہوں، میں چیخ رہا ہوں، پکار رہا ہوں، پریشان ہوں، میں ذلیل و خوار ہوں. اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس بستی میں آیا ہوں جہاں عذاب ہوا ہے اور آج تک بھی ہو رہا ہے. اپنے دل کو ٹھنڈا کرنا ہے. 9 ذی الحج، 9 ذی الحج، اس کے اندر رحمتوں کے کیا، پورے عشرے میں برکتوں کے کیا خزینے ہیں، اور پورے عشرے میں عطاؤں کے کیا بے بہا خزینے ہیں پورے عشرے میں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عرفہ کے دن، 9 ذی الحج کے دن، جبریل حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے
ان کے 24,000 بازو تھے جن میں موتی اور زمرد یاقوت جڑے ہوئے تھے، رنگ برنگ کے جواہر تھے۔ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سلام، آپ طائف چاہیں۔ وہاں اللہ کو چھوڑ کے لوگوں نے اللہ کے غیر کی پرستش کی۔ حضور پاک تشریف لے گئے، وہاں دعوت دی۔ ایک بوڑھی لونڈی آئی، اس نے کچھ سوال و جواب کیا، آپ سے نشانیاں مانگی، فرمایا مجھے اپنی پیٹھ دکھائیں، تو حضور کی مہر نبوت دو شانوں کے درمیان وہ دیکھی، لوٹ گئی۔ اس کے آقا نے اس کے اسلام لانے پہ اسلام لائی، لوٹ گئی، اسلام لانے پہ اسے سخت عذاب دیا، اور اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا اور اس کے لیے خوشخبریاں سنائیں۔ دشمن آپ کے پیچھے پڑ گئے، طائف میں آپ کے پیچھے شکاری کتے چھوڑے، تو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ جاؤ۔ تو اللہ کے ابی نے کیا فرمایا؟ اے اللہ، 9 ذی الحج کے حق کی بدولت، 9 ذی الحج کے حق کی بدولت ان کتوں کو مجھ سے پھیر دے، اور وہ پشت ہو گئے، یعنی دور ہو گئے، اور واپس جنہوں نے کتے چھوڑے تھے انہی پہ پڑ گئے۔ اے اللہ، 9 ذی الحج کی حق کی بدولت، 9 ذی الحج کا میرے حضور نے حق یعنی وسیلہ مانگا ہے، اللہ حق ہے، بدولت۔ پھر آپ زخمی ہوئے تو فرشتے آئے کہ آپ فرمائیں تو ہم اس سارے پہاڑوں کو ملا کے ان سب کو ختم کریں۔ فرمایا رحمت للعالمین ہوں، اور فرماتے ہیں پھر آپ نے اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم اٹھائی، اور فرمایا اے اللہ، آدم، ابراہیم، عیسیٰ، رمضان اور 9 ذی الحج کے حق سے ان کو ایمان دے دے۔ ذرا پھر سننا، یہ وسیلے ہم نے اللہ کو دینے ہیں۔ میں روایت بیان کر رہا ہوں، ایک مستند کتاب میرے سامنے پڑھی ہے۔ پھر سنیں، اے اللہ، آدم کہیں، ابراہیم، عیسیٰ، رمضان اور 9 ذی الحج کے حق سے ان کو ایمان دے۔ اور پھر ایک وقت آیا، وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے، اور انہی میں سے ایک ایمان والا آیا تھا جس کی وجہ سے ہم ایمان والے ہیں، وہ تھا محمد بن قاسم۔ اسی جگہ سے آیا تھا، یہ طائف سے آیا تھا، بنو ثقیف میں سے تھا، محمد نام تھا، قاسم کا بیٹا تھا، عماد الدین لقب تھا، اسی میں سے آیا تھا۔ یہ دعا کی برکت سے محمد بن قاسم اس دعا کی برکت سے آیا۔ پھر سنیں یہ الفاظ، اور دل ہی دل میں میرے ساتھ پکاریں، اے اللہ، آدم، ابراہیم، عیسیٰ، رمضان یعنی رمضان المبارک اور 9 ذی الحجہ کے حق سے ان کو ایمان دیتے۔ ہاں، اب ایک اور بات سنیں، کوئی آخری مجبور ہے، میں یہ آخری مجبور کی بات کر رہا ہوں، 9 ذی الحج کا روزہ نہیں رکھ سکا، ذرا اس کی بھی تھوڑی سی سن لیں۔ ایک نیک آدمی کا بیان ہے، میں نے مکہ میں دیکھا، ایک شخص کہتا تھا، اے اللہ، 9 ذی الحج کے دن روزہ رکھنے والوں کے حق سے مجھ کو 9 ذی الحج کے ثواب سے محروم نہ رکھنا۔ اے اللہ، جن جن لوگوں نے 9 ذی الحج میں روزہ رکھا پوری دنیا میں، اس 9 ذی الحج کے حق کی وجہ سے اس 9 ذی الحج کے حق کی وجہ سے مجھے 9 ذی الحج کے ثواب سے محروم نہ رکھنا، مجھے بھی ثواب عطا کرنا، میں نے اس سے پوچھا تو کیا کہتا ہے؟ کہا میرے والد ماجد یہ دعا مانگا کرتے تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کو میں نے خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ اللہ نے اس دعا کی برکت سے مجھے قبر میں رکھا ہے،
میرے پاس ایک نور آیا، مجھ سے کہا یہ عرف 9 ذی الحجہ کا ثواب ہے اور اس کی وجہ سے ہم تجھ پہ اکرام کر رہے اور تجھ پہ محبت کر رہے اور نور کی بارش ہو گئی۔ سمجھیں میرا رب اپنی شان کریمی سے مجھے آپ کو کیا کیا دے رہے ہیں، اور کہاں کہاں سے شفقت اور کہاں کہاں سے رحمت۔ اب تب تکبیرات، تکبیر تشریق، اس کے بارے میں سنیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام پہ آزمائش آئی، آگ کی آزمائش، اللہ کو راضی کر کے دکھایا، ہجرت کی آزمائش، اللہ کو راضی کر کے دکھایا، بیوی کو چھوڑنے کی آزمائش، اللہ کو راضی کر کے دکھایا، معصوم بچے کی آزمائش کہ اس پہ چھری پھیر دیں، اللہ کو راضی کر کے دکھایا، تو اللہ نے جب ساری آزمائشیں کے بعد میرا رب راضی ہوا اور میرا اللہ خوش ہوا، تو اب اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم، اللہ نے آپ کو صبر کی بدولت ایک مستجاب دعا عطا کی ہے، ایسی دعا جب پڑھو گے قبول، جب مانگو گے قبول، جب کہو گے قبول۔ اور آپ جو چاہے اللہ سے دعا کیجئے، آپ جو چاہے اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک آپ کو، آپ کے حبیب کملی والے کی امت کو اس دعا کی برکت سے عذاب نہیں دیں گے، جو چاہے قبول۔ تو جبریل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ابراہیم نے کہا وللہ الحمد۔ اب ہم تکبیرات سنتے ہیں، ساتھ پڑھیں۔ سبحان اللہ بکرۃ وعلى آلہ وصحبہ سبحان اللہ۔ تکبیرات، آج پتا چلا کہ یہ تکبیرات جبریل نے کہیں، آج پتا چلا یہ تکبیرات ابراہیم علیہ السلام نے فرمائیں اور اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی۔ ہاں، اور یہ اسی طرح جمع ہوئیں، اس لیے فرمایا جب عید کی نماز پڑھنے جاؤ راستے بدلو، یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جاؤ، فرشتے تمہارے گواہ ہوں گے، قیامت دن اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہی شخص تھا، اللہ اس کو عزت کا لباس پہنا دے گا۔ کیوں؟ قیامت کے دن سارے ننگے ہوں گے اور اللہ اس کو عزت کا، جس کو اللہ عزت کا لباس پہنائے گا تو لباس والے سارے جنت میں جائیں گے، بخشے بخشائے۔ تکبیرات پڑھی ہیں اور یہاں لکھا ہے کہ تکبیرات سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
اللہ ہم سب کو حج کرائے، عمرے کرائے، مقبول مبرور، بغیر رفث فسوق اور جدال کے۔ اللہ دروازے بند نہ کرے، اللہ ہمارے بولوں کو واپس لے لے، اللہ ہماری لفظوں کو معاف کر دے، اللہ ہمیں عافیت 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 عطا فرما، آمین کہہ دیں۔ بہت مبارک کلمات بھی ہیں اور بہت مبارک گھڑیاں بھی ہیں اور بہت بابرکت لمحے بھی ہیں۔ اب ایک اور بات سن، میرے حضور نے قربانی کا جانور جب کیا، آپ نے قربانی کا جانور تو سب سے پہلے اس کی کلیجی نکالی، اس کی کلیجی پکا کے کھائی۔ اگر کسی کو یہ سنت میسر ہو تو ضرور کر لیجئے گا۔ ہمارے بابے تھے تو بابے کلیجے ہے طاقتور، بابا کھانے پینے والا، چسولا بابا کہہ پہلے مارتا ہے، سانس بعد میں لیتا ہے۔ ہاں، کہہ پہلے مارتا ہے، سانس بعد میں لیتا ہے۔ تو بابے نے کیا کیا، رمضان کے لمحے تھے، بابا 70-80 سال کا ہے، میں نے کہا روزے نہ رکھا، رب نے بھی رعایت دی ہے۔ میں نے ان سے کہا روزے نہ رکھا، اللہ نے بھی رعایت دی ہے۔ اب بندہ اللہ کہتا ہے تو پڑھ، کہہ رہا اللہ نہیں میں تو 4 پڑھوں گا، نماز کی بات کروں۔ بابے کو کسی نے لا کے دی کلیجی، بابے نے ڈٹ کے کلیجی کھائی۔ اب بابے کا دماغ ہو گیا الٹ، شلوار اوپر پہنتے، شلوار قمیض نیچے پہنتا ہے، بابے کا دماغ الٹ ہو گیا۔ پھر اس کا علاج کیا، باپا واپس آ گیا۔ کلیجی تو ہم چھوڑ گئے، کھانا ہی چھوڑ گئے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 80 سال والے بابوں کی، اور وہ بھی روزے کے درمیان کلیجی چھوڑ گئے۔ ہمارے ذائقے ہی بدل گئے، مصنوعی زندگی نے، مصنوعی کھانوں نے، مصنوعی چیزوں نے، مصنوعی نظام نے ہمارے ذائقے ہی بدل دیے، ذائقے ہی بدل گئے۔ میرے حضور نے کیا فرمایا، اللہ توفیق دے جانور کی تو کلیجی پہلے کھائیں، ورنہ جو میسر ہو کلیجی کھائیں۔ بہت مبارک عمل ہے، بہت بابرکت عمل ہے۔ اب جس کو اللہ قربانی کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کی توفیق عطا فرمائے، فرمایا کہ اب سنیں ایک خوشخبری۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قربانی کی جب قبر سے نکلے گا، قربانی کو قبر کے سرہانے کھڑا پائے گا، اس کے بال سونے کے ہوں گے، سونے کی تاروں کے ہوں گے، آنکھ یاقوت کی ہوگی۔ پہچان لیجئے گا، نشانیوں کو یاد رکھیے گا، سواری کرنی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو کہہ دیں، اس شہنشاہ کے سامنے کوئی دیر ہے؟ اب ذرا نشانی پہچانے، سواری ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، حضور نے یہ روایت ہے، قبر کے سرہانے سواری ہوگی، بال سونے کی تاروں کے ہوگی، آنکھ یاقوت کی ہوگی، دونوں سینگ سونے کے ہوں گے۔ وہ اس سے پوچھے گا، میں نے تجھ سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی، کون ہے تو؟ اتنی خوبصورت چیز میں نے اس سے پہلے بہتر کوئی تجھ چیز نہیں دیکھی۔ تو قربانی کہے کہ میں تیری قربانی ہوں جو دنیا میں تو نے کی تھی، میری پیٹھ پر تو سوار ہو۔ وہ سوار ہو جائے گا، زمین اور آسمان کے درمیان عرش کے سائے تک اسے لیے چلی جائے گی، تیزی سے، اتنا فاصلہ جتنا زمین سے آسمان تک، اتنا تیزی سے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، جب بندہ اپنی قربانی زمین پر گرا کر ذبح کرتا ہے، پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور ہر بال کے عوض میں اسے نیکی ملتی ہے، ہر بال کے بدلے اس کو نیکی ملتی ہے۔ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت و طالبین میں لکھا ہے کہ اے اللہ، ایک بار داؤد علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، امت محمدیہ میں سے جو قربانی کرتا ہے اس کا کیا ثواب ہے؟ ارشاد ہوا، ثواب یہ ہے جتنے اس کے بدن پر بال ہوں گے، ہر بال کے عوض میں 10 نیکیاں ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔
اے داؤد کیا تمہیں یہ معلوم نہیں قربانیاں سواری ہوں گی، قربانیوں سے گناہ مٹیں گے۔ ہاں، اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، سن لو قربانی نجات دلانے والی ہے، نجات دلانے والی ہے۔ اللہ جس کو توفیق دے وہ قربانی کرے، یہ اس قربانی کی عظمتیں ہیں۔ اور آقا نے فرمایا اپنی قربانی کو عظمت سے کیا کرو، عظمت سے کیا کرو۔ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں، پل صراط پر تمہاری سواریاں۔ اب اگلی بات سنیں، میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوا آگے چل رہا ہوں۔ فرمایا کہ جو میرے حضور نے فرمایا جو عید کے دن 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ بس اتنا پڑھے گا، عید کے دن صبح سے شام کسی وقت بھی کسی جگہ بھی بیٹھ کے یا سو کے، بیٹھ کے یا سو کے، اول آخر 3 بار درود پاک 300 بار پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا یاد ہو گئے؟ جو 300 بار پڑھے گا سبحان اللہ و بحمدہ، اب ملے گا کیا؟ فرمایا مسلمان میتیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں اس کا ثواب انہیں بخشتا ہے، تو ہر قبر میں 1000 نور داخل ہوتا ہے، ہر قبر میں۔ اربوں دنیا سے چلے گئے، حضرت آدم سے لے کر آج تک چلے گئے، ہر قبر میں اللہ پاک 1000 نور کو داخل کرے گا، 1000 نور کو داخل کرتا ہے۔ اور جب یہ خود مرے گا، یہ پڑھنے والا، اللہ پڑھنے والا جو پڑھتا ہے عید کے دن، جب خود مرے گا تو فرمایا اللہ پاک جل شانہ اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل کر دے گا، اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل کر دے گا۔ چاہتے ہیں کہ 1000 نور داخل ہو جائیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ قربانی اگر کرنی ہے، قربانی کا گوشت بناتے بھی رہیں، پکاتے بھی رہیں، کھاتے بھی رہیں، کھال اتارتے بھی رہیں، خدمت کرتے بھی رہیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے بھی رہیں۔ اب ایک اور عمل ہے، قربانی کے گوشت کی بوٹی کا عمل کون بتائے گا؟ قربانی کے گوشت کی ایک بوٹی لے لیں، چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں، اس کو رکھیں سامنے، اول آخر پڑھیں 3 بار درود پاک، اور صرف 313 بار پڑھیں یا شہیدو، یا 313 بار دن میں کسی دن کر لیں۔ پہلے دن کی قربانی میں کر سکتے ہیں، دوسرے دن کی قربانی میں کر سکتے ہیں، تیسرے دن کی قربانی بھی، اس میں یہ عمل ان 3 دنوں میں جب چاہیں کریں۔ کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا ملتا ہے، بتائیں کیا فائدہ، کیا نفع، کون بتائے؟ جسم کے جس گوشت کی تکلیف کا تصور کرے گا، جسم کے جس حصے کی تکلیف کا تصور کرے گا، اپنی نسلوں کا گوشت بچا رہے، دشمن نہ کھائیں، اس کو دشمن نہ نوچیں، بڑی راز کی گہری بات ہے، اس سے حفاظت رہے گی۔ اگلی بات، میرا اللہ پاک اس کو ایسا رزق دے گا جس سے یہ قربانیاں کرتا رہے گا، یعنی فقر نہیں آئے گا، فاقہ نہیں آئے گا، غربت نہیں آئے گی کہ اس کی قربانی اس کی پہنچ سے دور ہو۔ اللہ اس کو قربانی کی توفیق دیتا رہے گا، اس کا رزق وسیع ہوتا رہے گا، اس کو اللہ پاک اسی طرح نعمتیں، گوشت، چیزیں، برکتیں کھلاتا پلاتا رہے گا۔ یہ اس قربانی کے عمل اور اس کے اور بہت زیادہ برکات، اس کی اور بہت زیادہ ثمرات
اور اس کی اور بہت زیادہ رحمتیں عافیتیں ہیں اس عمل کی. آپ کتنے خوش قسمت ہیں. وہ کیوں؟ اللہ پاک نے آپ کو اس خیر کے لیے چنا ہے. کتنے لوگ آپ میں سے ایسے ہوں گے جو سبحان اللہ و بحمدہ 3 تسبیحاں پڑھیں گے. یہ پیغام پہنچائیں. سبحان اللہ و بحمدہ 3 تسبیحاں، یہ پیغام پہنچائیں. میرے آج کے اس درس میں اتنی چیزیں ہیں کام کی. اگر ہمارا سوشل میڈیا اس کی چھوٹے چھوٹے عمل کی پوسٹ بنا دے اور اس کو بہت بہترین عنوان دے کے پھیلائے، اللہ کی مخلوق کو، پوری دنیا کی مخلوق کو خیر پھیلے گی ان 2-3 دنوں کے اندر. یہ نہ ہو کہ عمل 7 کی ہو اور 9 کی ہو اور پہنچ 8 کو رہی ہو. نہ، واقعات تلاش کریں. میں سارا دن اسی تلاش میں رہتا ہوں، سارا دن یہی سوچتا ہوں، سارا دن یہی پڑھتا ہوں، سارا دن یہی لکھتا ہوں، سارا دن یہی ڈھونڈتا ہوں، یہی کرتا ہوں. سارا دن یہی کرتا ہوں. میں نے اس دن ایک بندے سے پوچھا ہماری کابینہ کے وزیر کتنے ہیں؟ اس نے کہا میں ابھی تلاش کر کے بتاتا ہوں. کون وزیر ہے، کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے، سارے چنگے، سارے بہترین. ملک کی سیاست میں کیا ہو رہا، کیا نظام ہو رہا، سچ پوچھے میں بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، اور جان بوجھ کے حالات حاضرہ سے اپنے آپ کو ایک طرف رکھ کے ان حالات کی خبر لیتا ہوں جو حالات حاضرہ تو سارا جہان بتائے گا، سارا جہان دکھائے گا، سارا جہان سنوائے گا. یہ حالات کون سنوائے گا؟ میں نہیں کہتا صرف میں سنوا رہا ہوں، بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے. یہ حالات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ موتی، یہ چیزیں جو میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ میرے جذبے کو سچا کر دے اخلاص کے ساتھ. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ موت سے پہلے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. موت بتائے گی کہ 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا. یہ چیزیں تلاش کرتا ہوں. گوشت کا ٹکڑا لیا، اس پہ عمل کر دیا، کسی چیل کوے کو ڈال دیا، کسی پرندے کو ڈال دیا، کسی جانور کو ڈال دیا. ایک عمل ہے، یا شہید و پڑھنا ہے 313 بار، اول آخر 3 دفعہ درود شریف. عمل مختصر ہے، اور پھر یہ وہ عمل ہے جو مستند کتابوں اور ثبوت کے ساتھ موجود ہیں. اب ایک بندہ کہتا ہے کہاں لکھا ہے؟ تو جہاں لکھا ہے وہاں تو پڑھتا نہیں، جہاں پڑھتا ہے وہاں لکھا نہیں، وہاں تو لکھا نہیں. اپنی ناواقفیت کی بنیاد پہ خیر کا انکار کرنے والا، اپنی ناواقفیت کی بنیاد پہ خیر سے منہ موڑنے والا، اپنی ناواقفیت کی بنیاد سے خیر سے ہٹنے والا. ہم تو چاہیں گے کہ ہر بندے کو خیر ملے، ہر فرد کو خیر ملے، ہر فرد کو راحت ملے، ہر فرد کو رحمت ملے، ہر فرد کو عطا ملے، اور ہر فرد کو کامیابی ملے. ہم تو یہ چاہیں گے خیر ہمارے قریب ہو، ہم خیر کے قریب، خیر ہمارے قریب، خیر ہمارے قریب. جہاں چھوٹا سا عمل ملا نہیں، وہاں برکتوں کے لیے ہم ٹوٹ نہیں پڑے. مجھ سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ایک جگہ پالک ساگ ملتی ہے، دال ساگ ملتی ہے، وہاں کھانے جا رہا ہوں. فاصلہ کارڈ لیا، 200 فٹ نیچے ٹرین ہے. اس لکھا ہوا تھا کہ ٹرین زمین سے 200 فٹ نیچے چلتی ہے. سیڑھیاں اتری، پھر دوسری سیڑھیاں اتری، مشینی سیڑھیاں ہیں. اتر کے نیچے گئے، کارڈ دکھایا، کارڈ نے پیسے کاٹے، اندر گئے. ہر 2-2.5 منٹ کے بعد ٹرین آتی ہے. 200 فٹ نیچے اب ٹرین چل رہی ہے. وہ سفر جو اس نے بہت دیر میں طے کرنا تھا، 1 گھنٹہ چند سیکنڈ کے اندر اس نے کہا اسٹیشن آ گیا. ایسی چھوٹی چھوٹی خیروں کو تلاش کریں. اسٹیشن سے ہم باہر نکلے تو وہاں پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا.
اسی طرح کوئی ایسا پیکج ہو 1 منٹ میں، 1.25 منٹ میں، تھوڑی دیر میں، چند منٹ میں، 10 منٹ میں، 20 منٹ میں، تھوڑی دیر میں اللہ کی رحمتوں کو ایسے متوجہ کر دے، میرے سفر کو آسان بنا دے، مجھے خیروں کی طرف لوٹا دے اور خیر کے دروازے میرے اوپر کھول دے۔ آپ چاہتے لیکن شرط یہ ہے، اگر چاہتے ہیں بس کارڈ ہو، پیسے نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے کارڈ لگاؤ، ٹوں کر کے بندے کو اندر جانے دے گا۔ کارڈ ضروری ہے، یہ قسم والا کارڈ ہے نا، اللہ کی 10 راتوں والا، یہ کارڈ بنا لیں، فوراً بنوا لیں ابھی۔ اور گاڑی کو میں نے کہا تو اس نے کہا جی آپ کی گاڑی کا بیلنس جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اس نے کہا بیلنس ڈلواؤ، پھر یہ آگے سے ہٹے گا ٹول پلازے پہ۔ تو یہ کارڈ ہے، چھوٹا سا لے لیں، اس میں بیلنس ڈلوائیں۔ یہ بیلنس میں آج میں نے سارا بتا دیا، اس کو یوں رکھیں، رستے کول آگے ٹرین آئے گی، وہ ایسے پلسرات ساری تیار پار کرتے چند سیکنڈ کے بعد کہیں گے اتریں، آپ کی منزل آ گئی۔ کہتے اب میں نے تو دنیا میں بہت سنا تھا ایسے ہوگا۔ انہوں نے کہا سنا تھا ایسے طرفت عین، پلک جھپکتے ہی پلک تیری منزل تجھے مل جائے گی۔ آپ بولیں، زمین کے نیچے ٹرین چل رہی 200 فٹ نیچے، اب ٹرین تیزی سے چل رہی ہے، 1 منٹ اور چند سیکنڈ کے بعد ہماری منزل آ گئی۔ کارڈ ہونا ضروری، کارڈ کا فکر کریں، فوراً کارڈ کا فکر کریں۔ پوچھا کارڈ کہاں سے ملے گا؟ کہا آج تسبیح خانے میں کارڈ تقسیم ہو گئے ہیں، تو بھی جا کے لے لے، ختم۔ کارڈ، یہ میں نے کارڈ بتایا ہے، اور میرے پاس تو ہے کچھ نہیں، میں خالی فقیر منگتا بھکاری۔ یہ پہلے عشرے کا کارڈ ہے، پہلے عشرے کا کارڈ، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کو نا فوراً بنوا لیں۔ ہمارے ایک صاحب تھے، وہ کہتے تھے نا کسی دکان پہ، کہہ رہے فوراً یہ سامان دے دیں، بیٹے کو کہتے ہیں فوراً بیٹا چلے جاؤ، بیوی کو کہتے ہیں فوراً کھانا لے آؤ، بندے کو کہتے ہیں فوراً پانی پلا دو، خود کہتے ہیں میں فوراً تیزی سے جا رہا ہوں، فوراً 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 فوراً۔ ان کے منہ میں فوراً بہت تھا۔ فوراً یہ کارڈ بنوا لیں، اور یہ کارڈ بنوا کے، یہ کارڈ بنوا کے، یہ کارڈ بنوا کے اس کو سنبھال کے رکھیں۔ کارڈ چوری ہو جاتا ہے، گر جائے گا نا، جس کا ہوگا اسی کا ہوگا، وہ یوں لگائے گا چلے جائے گا۔ اس لیے کہا عمل کو، اب یہ اس کا ذرا غور سے سنیے گا، ایک بات کہنے والا ہوں، عمل کو کرنا محنت طلب، عمل پہ لگنا محنت طلب، توجہ تھوڑی سی توجہ مانگتا ہے، پر اصل چیز ہے موت تک عمل کو سنبھال کے جانا، موت تک عمل کو سنبھال کے جانا، موت تک عمل کو سنبھال کے جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو آگے جائیں تو کہے گا تیرا سب کچھ چھن گیا ہے، تیرا سب کچھ لٹ گیا ہے۔ ایک درویش تھے، نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیتے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا مجھے خطرہ ہے میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے۔ میں نے ایک اللہ والے کو دیکھا، وہ ہر نماز کے بعد اونچی اونچی کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھتے۔ پوچھا کیوں پڑھتے ہیں؟ اور میں پتہ نہیں میرے منہ سے کوئی بول نکلا ہو، کوئی لفظ نکلا ہو، کوئی حرف نکلا ہو اور مجھ سے میرا کلمہ چھن گیا، کوئی خبر۔ کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لوگ ان کا جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لوگ ان کا جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے، جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے، لیکن ان کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ کوئی بول، کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی ایسا انداز کہ اللہ اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا، میرے کملی والے نے، مدینے والے نے فرمایا اپنے کلمے کی تجدید کر لیا کرو۔ پوچھا، عرض کیا کہ کیا؟ فرمایا کلمہ پڑھتے رہا کرو،
آئے ہاں ہم سارے آج اپنے کلمے کی تجدید کرتے ہیں اور اونچا پڑھ کے ساتھ والوں کو نیت کر رہے ہیں کہ اے لوگ تسبیح خانے میں بیٹھے ہوئے، پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے بندیاں اور بندوں، ہمارے کلمے کے گواہ رہنا، کل کو موت کے وقت یہ کلمہ ہمیں اللہ انشاءاللہ لوٹائے گا، اور کلمے والی موت، کلمے والی زندگی، کلمے والی قبر اللہ عطا کرے گا۔ ایسے ہے نا، کہیں انشاءاللہ۔ اور کلمے والی موت، کلمے والی زندگی، ہم کلمے کی تجدید کرتے ہیں، سارے بیٹھ کے میرے ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نے کلمے کی تجدید کر لی، ایک دوسرے کو کلمے کا گواہ بنا دیا۔ آپ میرے کلمے کے گواہ بنے، میں آپ کا گواہ بنے، دائیں بیٹھنے والے، بائیں بیٹھنے والے، آگے پیچھے بیٹھنے والے سارے کلمے کے گواہ بنے۔ اس لیے فرمایا قیامت کے دن، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، میرا اللہ پاک فرمائے گا اپنے ایمان کے گواہ لے آ۔ کہاں ہے تیرے گواہ؟ اپنے ایمان کے گواہ لے آ۔ تو یہ قیامت کے دن پھر یہ گواہیاں ملیں گی، یہ تصدیقیں ملیں گی، پھر ان محفلوں کی تسبیح خانے کے ان لمحوں کی قدردانی کا پتہ چلے گا۔ وہاں میں گیا تھا تسبیح خانے میں، وہاں بیٹھا تھا، 100 سوچیں بھی آئی تھیں، 100 ولولے بھی تھے، 100 جذبے بھی تھے، 100 باتیں بھی تھیں، پر میں یقین کی دنیا کے ساتھ وہاں بیٹھا تو اس یقین کی دنیا نے مجھے کلمے کی تجدید کا عمل دے دیا، اور پہلے عشرے کی 10 راتوں کا کارڈ دے دیا۔ بس اب کارڈ جہاں لگاتا ہوں دروازہ بند ہوتا ہے، وہاں کارڈ لگاتے ہی دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے، سواریاں ملتی چلی جاتے ہیں، اور منزل سمٹتی چلی جاتی ہے، منزل سمٹ جاتی ہے۔ وہ جو منزل تھی بڑی لمبی، وہ 1 منٹ 1.25 منٹ کے اندر میری آنکھوں کے سامنے ہے، 1 منٹ 1.25 منٹ کے اندر میری آنکھوں کے سامنے ہے، ٹرین کے سفر، اور میں یوں منزلیں آگے سے آگے چلتا اور نکلتا گیا۔ اس زندگی کے سفر پہ، زندگی کا سفر یہ جاری رکھنا ہے، اس کی تلاش میں ہم سارے بیٹھے جمع ہوئے ہیں، اس کی تلاش میں ہم سارے بیٹھے مل کے، اس کی تلاش میں بیٹھے۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ نے قبر پہ جو سواری کھڑی ہوگی اس کی نشانیاں یاد ہو گئی ہیں؟ میں نشانیاں اس کی دہراتا ہوں۔ سب سے پہلے نشانی تو یہ ہے کہ سونے کے اس کے بال کس کے ہوں گے؟ سونے کے بال ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ آنکھیں یاقوت کی ہوں گی۔ ہاں، سونے کے بال، آنکھیں یاقوت کی، سونے کی تاروں کے بال ہوں گے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، میں نے پھر دیکھا، سونے کی تاروں کے بال ہوں گے، آنکھیں اور دونوں سینگ بھی سونے کے ہوں گے۔ کہے گا میں نے تجھ سے بہتر کوئی سواری تو دیکھی ہی نہیں، تو کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا مجھے پہچان، میں تیری وہ سواری، یعنی وہ جانور قربانی کا جسے تو نے محض اللہ کے لیے ذبح کیا تھا۔ ایک خواب سنا میں آپ کو، کسی نے مجھے بتایا، اور تصدیق کے بعد سچا سا خواب ہے۔ کہنے لگے کہ میرے بڑے بھائی صاحب تھے، انہیں قربانی کا جانور پالنے کا شوق تھا، قربانی کا جانور پالنے کا شوق تھا، میرے بڑے بھائی تھے، تو وہ قربانی کا جانور جو ہے وہ پالتے تھے، ذبح کرتے تھے قربانی، بہت اچھا دمبا پالتے تھے، کبھی کیا جانور پالتے تھے۔ کہا کہ میں نے ان سے پوچھا بعد از وصال کیا بنا؟ کہا سارے جانور جمع ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہمیں اللہ کے لیے کیوں نہ پالا تھا۔ ہم قیامت کے دن
اللہ کے سامنے تجھے پکڑوائیں گے. تو نے ہمیں اللہ کے لیے نہیں پالا تھا، شوق اور دکھاوے کے لیے پالا تھا. اللہ کے لیے نہیں پالا تھا. آقا کا فرمان ہے ایک وقت آئے گا حج عمرے شوق اور دکھاوے کے لیے کیے جائیں گے. ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا. اور آج کل قربانی کے جانور، میں کسی کا دل چیر کے نہیں کہتا، سب مخلص ہیں، سب مخلص ہیں. تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، سب مخلص ہیں. لیکن دیکھیں کہ کیا قربانی کے جانور کو ذبح کرنے میں ہمارا جذبہ کون سا ہوتا ہے. اور دو تین باتیں اور بھی کہوں گا، ایک منت کروں گا، ایک درخواست کروں گا. یہ انجیکشن اور دوائیوں کے لگے ہوئے جانور نہ کھانا، نہ لینا. بکرے اتنے بڑے کہ جتنا گائے ہو، اور گائے اتنے بڑے کہ جتنا اونٹ ہو یا اس سے چھوٹی ہو. یہ کیمیکل کے لگے ہوئے، یہ نہ لینا. میری منت ہے، سادہ جانور لینا، کوئی بڑا جانور نہ لینا، کوئی بڑی چیز ایسی نہ لینا جس میں سارا جہان کہے کمال کر دیا. نہ کرنا، میری درخواست ہے. اور قربانی کا جانور عظمت سے لے کے ڈرنا اور رونا کہ میرا اللہ تو قبول کر لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے میرا اللہ تو قبول کر لے. پتہ نہیں یہ قربانی کا جانور منہ پہ نہ مار دیا جائے، منہ پہ نہ مار دیا، منہ پہ نہ مار دیا جائے، منہ پہ نہ مار دیا جائے. بہت بہت زیادہ حساس مسئلہ ہے. میری منت بھی ہے، درخواست بھی ہے. بہت حساس مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانور کو کس جذبے کے تحت لیا جا رہا کہ سب سے اعلیٰ ہو، سب سے بہترین ہو، سب سے باکمال ہو. اچھا لینا کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں شوق، رواج، اور اس میں یہ کہنا کہ میں کیا جذبے بتاؤں آپ کو، میرے منہ سے یہ جذبے نہیں نکل رہے. میں تو کچھ سالوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ کچھ سالوں سے جانور کے قربانی کے جانور کو جس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، بہت انوکھے انداز سے پیش کیا جا رہا. میری درخواست ہے اپنے عمل کو دیکھیں. اگلی بات اور بڑی حیران کن ہے. کعبہ کے ساتھ نا ایک حتیم ہے. ایک وقت تھا وہ کعبے کا حصہ تھا. میرے آقا کے دور میں، ان سے پہلے، جب کعبہ کی تعمیر کا وقت آیا تھا، ان کی تعمیر نو کا، تو جمع کیا آپس میں پیسے اتنے جمع نہیں ہوئے کہ پورے کعبے کی تعمیر کر سکیں. جتنا کعبہ تعمیر کر سکے وہ کر لیا، باقی حصے کو کھلا چھوڑ دیا. یہ بھی کعبے کا حصہ ہے. شرک کرنے والے، خون پینے والے، جوا کھیلنے والے، 100 سال انتقام لینے والے، وہ بھی حرام اور حلال کا اتنا خیال رکھتے تھے. مجھے ایک شخص کہنے لگا، لوگ اس کو بہت بڑا بدماش کہتے تھے. مجھ سے کہنے لگا، میں بدماش تو نہیں ہوں. بہت بڑا نام اس کا. مجھ سے کہنے لگا میں بدماش تو نہیں ہوں. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا بد معاش، جس کی معاش بد ہو، جس کی روزی بد ہو، وہی بدماش ہوتا ہے. بد، جس کی روزی بد ہو، حلال نہ ہو، حرام ہو، مشکوک ہو، بدماش تو وہی ہوتا ہے. میری روزی حلال ہے، مجھے لوگ بدماش کیوں کہتے ہیں؟ بد معاش، جس کی معاش بد ہو، جس کا رزق مشکوک ہو، جس کو رزق کے معاملے میں احساس نہ ہو، وہی بدماش ہے. میں تو بدماش نہیں ہوں. میں نے کہا بڑی کام کی بات کہی تو نے، بڑے کام کی بات کہی.
کعبہ کی تعمیر کا حصہ چھوڑ دیا. آج بھی وہ حتیم ہے. کعبہ کی تعمیر کا حصہ وہ چھوڑ دیا، پر مشکوک رزق سے کعبہ کی دیواروں کو تعمیر نہیں کیا، پتھر نہیں لگائے. قربانی کا جانور لیتے ہوئے، قربانی کا جانور. میرے پاس ایک صاحب آئے بیٹھے تھے، کسی محکمے کے بڑے تھے. مجھ سے کہنے لگے جب سے اس سیٹ پہ آیا ہوں ہر عید پہ قربانی کے جانور بہت آتے ہیں، جناب آپ کے لیے پالا تھا. کہنے لگے ایک سال تو مجھے سمجھ نہ آئی، اب اس سال کو کہا میں توبہ کرتا ہوں. پھر میں نے تنخواہ میں سے پیسے نکال کے وہ سارے بکروں کے پیسے جتنے بنتے تھے اندازہ لگوایا، حساب لگوایا مارکیٹ کا، اور وہ اللہ کی راہ میں دیے غریب مساکین، نہ مانگنے والے، سوال نہ کرنے والوں کو. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ پرانے ہوتے ہیں نا جو ملازم، چھوٹے چھوٹے ملازم، وہ بڑے بھاگ ہوتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیوں آتے ہیں؟ وہ کہ سر جو اس کرسی پہ آتا ہے اس کے لیے آتے ہیں. تو میں نے کہا اگر میں کرسی سے نکل جاؤں، کہہ رہے نہیں آئیں گے. اچھا. میری درخواست ہے، میری منت ہے، سواری تو تب ملے گی جب وہ سواری ہوگی قبر پہ. ہم سواری کی نشانیاں یاد کر رہے ہیں نا، تو سواری کی نشانیاں تو یاد کریں. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اٹھیں تو سواری کھڑی ہی نہ ہو. سواری کہاں گئے؟ سواری کہاں گئی؟ تسبیح خانے میں تو سنا تھا سواری ملے گی، وہ کہاں گئی؟ وہ تو ہے ہی نہیں. مجھ سے لٹ گئی، مجھ سے چھن گئی، کہاں گئے؟ میری درخواست ہے، یہ کچھ احتیاطیں ہیں. پھر ایک اور درخواست کروں گا. ذبح کرنے والا پاک ہے ناپاک ہے؟ جو ذبح کرنے والے کو تو نے ذبح کرتے ہوئے پیسوں کی ترتیب تو بنائی، وہ پاک بھی ہے یا ناپاک ہے؟ اس نے تکبیرات پڑھی ہیں. کیا تکبیرات ہیں؟ بسم اللہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کا نام پڑھا ہے. وہ شخص پاک بھی ہے ناپاک بھی ہے. ایک بہت بڑے معالج تھے، دلی والے حکیم، بہت بڑے اللہ والے تھے. ان سے سنا، کتابوں میں پڑھا، پوری سند کے ساتھ. نواب صاحب شملہ تشریف لے گئے. گرمیوں میں انڈیا کی جگہ شملہ، ٹھنڈی جگہ، جیسے ہماری مری سے اوپر پہاڑی علاقہ. پورا سیلون جاتا تھا تشریف لے کر، پورا ان کے باورچی، ان کے ساتھ اللہ والے، ان کے ساتھ تسبیحوں والے، دعاؤں والے، خدام وغیرہ، گرمیاں گزارنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے. جب وہاں تشریف لے گئے نواب صاحب، کھانا جو کھایا، بوٹی کھائی، تو بوٹی کا ذائقہ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ جو والد تھے ان کے، وہ زہر سے مرے تھے، خاندان میں زہر. تو انہوں نے کہا کہ شاید اس میں مشکوک زہر ہے. کیسے ہوا؟ بلائے گئے ماہرین، انہوں نے دیکھا زہر نہیں. درویش دعاؤں کے لیے ساتھ ان کا احترام، اکرام، عزت ساتھ رکھتے تھے. ایک درویش تھے حاجی صاحب، انہیں بلایا گیا. مسئلہ حل نہ ہوا، ذائقہ نہیں ہے، لذت نہیں ہے، کراہت ہے، کیوں ہے گوشت میں. جب انہیں بلایا گیا، ان سے عرض کیا گیا کہ یہ کیس آپ کے لیے ہے، اس کو حل کر کے دیں. یہ کیوں نہیں، یہ ذائقہ اور لذت. چند دنوں کے بعد انہوں نے سارا معاملہ سامنے رکھا، اپنی کشفی نظر سے دیکھ کے پھر واقعے کی تحقیق کی. اب سنیے گا غور سے اور توجہ سے اور دھیان سے. اپنی کشفی نظر سے اور واقعے کی تحقیق کی. پتہ چلا جو ذبح کرنے والا کسائی ساتھ آتا تھا وہ کسی مجبوری سے نہ آ سکا، یہاں کے مقامی سے ذبح کروایا
اور اس نے تکبیرات نہیں پڑھی اور اس کی چھری تیز نہیں تھی. دو کمی تھی. چھری تیز نہیں تھی اور اس نے تکبیرات نہیں پڑھی. بس اس کے تکبیرات کے نہ پڑھنے سے نواب تھا پر دل مومن تھا. اس کے دل نے کہا کہ کوئی ہے معاملہ. پتا چلا کہ وہ ذبیحہ مشکوک تھا. وہ ذبیحہ مشکوک تھا. میں نے اپنی خاندان کے بڑوں کی بات بتائی ہے. میرے خاندان کے بڑے ان کے ساتھ تھے. انہوں نے یہ واقعے کی تحقیق کی. کشفی ذبیحہ مشکوک تھا. اس کا بہت اہتمام کریں. اس پہ بہت سوچیں. قربانی کے جانور کی نشانی تو یاد رکھنی ہے، پر نشانی کے لیے یہ چیزوں کا اہتمام ضرور کرنا ہے. کیا خیال ہے صرف گاڑی چلتی ہے، اس کے ٹائر کی ہوا، اس کا پانی، تیل، ڈیزل وغیرہ وغیرہ، سروس، ٹیوننگ سروس، وہ نہیں ضروری؟ یا صرف چلتی ہی رہے؟ آخر کب تک چلے گی وہ گاڑی؟ آخر کب تک چلے گی؟ کب تک چلے گی؟ آخر کتنا عرصہ چلے گی؟ یہ بہت حساس چیزیں ہیں، بہت محتاط چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر، کسی فقیر کے حوالے کر، پھر اس پہ یقین کر، پھر اس پہ اعتماد کر، پھر کسی وسوسے اور شک ڈالنے والے کے شک پہ اپنے یقین کو کمزور اور خراب نہ کر. اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر. یہ کسی کے حوالے کرنے سے یہ موتی ملتے ہیں. یہ موتی وہاں سے ملتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ قربانی کے لیے میرا رزق کیا ہے، قربانی کے لیے میرا رزق کیا ہے، قربانی لیتے میرا جذبہ کیا ہے. جذبہ کیا ہے؟ پان کھا رہے تھے، پان سننا ذرا، پان کھا رہے تھے، مسجد سے آ کے لیا پان، باہر سے پنواڑی سے پان لیا اور پان لے کے منہ میں رکھا. آگے ہو رہی تھی ہولی اور ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے رنگ. ایک کھڑا تھا گدھا، انہوں نے گدھے کے اوپر پان کی پیک پھینکی. کیا پھینکی؟ کان کی پیک پھینکی گدھے کے اوپر اور کہا لے تو بھی ہولی کھیل لے. بس یہ عمل کیا، ہو گیا. دن گزرے، رات گزری، صبح گزری، شام گزری. ایک وقت آخر چلے گئے. کسی نے پوچھا کیا بنا بعد 10-20 سال؟ فرمایا ایک پیک کی وجہ سے پکڑا ہوا ہوں. اللہ نے کہا تھا تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ تو نے بھی غیروں کی اداؤں کو اپنایا تھا، غیروں کی اداؤں کو اپنایا تھا. قربانی کے جانور میں اپنے جذبے پہ نظر رکھیں. جذبے پہ، میں بھی آپ بھی. پہلے میں جذبے پہ نظر رکھیں. میرا جذبہ کیا ہے؟ کس جذبے کے تحت؟ میرا مال کون سا ہے؟ مال کیا ہے؟ جذبہ کیا ہے؟ مال کیا ہے؟ میرا مال کیا ہے؟ اور یہ جو پھولے ہوئے جانور ہیں، بہت بڑے بڑے جو میرے خیال میں آج سے پہلے ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے، چند سالوں سے دیکھنے کو ملتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے بنے ہیں. یہ جو پھولے ہوئے برائلر جانور ہیں نا، نہ لیجئے گا، میری درخواست ہے. اگر کوئی لے رہا، ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی ہلکی سی بھی کراہت نہ ہو. کیا پتا اس تک بات پہنچ جاتی، قصور ہمارا ہے، اس تک بات پہنچ جاتی تو وہ نہ لیتا. اور کسی کے بارے میں جذبہ نہ ہو، کیا پتا اس کا جذبہ 2 نمبر ہے، حالانکہ اس کا جذبہ 1 نمبر ہے. یہ تو میں اپنے لیے بتا رہا، یہ احتیاط کی ترتیب اپنے لیے بتا رہا. یہ بہت حساس معاملہ ہے قربانی کا. فضیلت بہت زیادہ ہے، درجات بہت زیادہ ہیں. جس شہر میں 1 نماز لاکھ کی ہوتی ہے، جس شہر میں 1 نماز 50,000 کی ہوتی ہے، اس شہر کی پھر احتیاطیں بھی اتنی ہوتی ہیں.
اس شہر کی احتیاطیں بھی پھر اتنی ہوتی ہیں، اس شہر میں محتاج بھی پھر اتنا ہی رہنا پڑتا ہے، اتنا ہی رہنا پڑتا ہے۔ جس قربانی کے بال سونے کی تاروں کے، سونے کی تاروں کے، اور بوٹی کا عمل لازم کیجئے گا، اور سبحان اللہ وبحمدہ 3 تسبیحاں ہر عید پہ، سبحان اللہ۔ قبر والے کو ایک ذرے کی ضرورت ہوگی، ایک ذرے کی۔ بھائی سپیکر والے ذرا توجہ کریں، میرے خیال میں گپ شپ کر رہے ہیں حسب معمول۔ قبر میں ایک ذرے کی ضرورت ہوگی، اور وہ کتنا خوش قسمت ہے جو قبر کے، جس کی قبر میں 1000 نور داخل ہوں۔ کتنے نور؟ 1000 نور داخل ہوں، 1000 نور داخل ہوں۔ جو دوسروں کے نور کا فکر کرے گا، اللہ پاک اس کو قبر میں 1000 نور اس کے داخل کریں گے، جس کو جو دوسروں کے نور کا فکر کرے گا۔ اب ایک اور بات اہم سنیں اور توجہ سے سنیں، فرمایا جو اذان کے بعد تلبیہ پڑھے گا، 3 دفعہ اذان کی دعا پڑھی، تلبیہ 3 دفعہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کو اور اس کی نسلوں کو حج عمرے کی سعادتوں سے محروم نہیں کریں گے، اور ہمیشہ اس کو اور اس کی نسلوں کو حج کی سعادتیں عطا فرمائیں گے۔ تلبیہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے، یاد کر لیں، یاد کر لیں، اور اس کو بہت توجہ سے پڑھیں۔ اذان کی دعا کے بعد بہت توجہ سے پڑھیں، اس کی بہت تاثیر ہے، اس کے بہت کمالات ہیں۔ رزق کا تعلق، حج کا تعلق مال سے نہیں، پیسوں سے نہیں ہے، بس تو وہ غیب سے اب جس کو عطا ہو جائے، اور غیب سے جس کی قبولیت ہو جائے، اور غیب سے جس کی لبیک قبول ہو جائے، تو غیبی نظام ہے۔ ایک درویش تھے، تلبیہ پڑھتے تھے، پڑھتے رہے، پیسہ کچھ نہیں تھا، پیسہ کچھ نہیں تھا۔ جب یاد رکھیے گا کوئی چیز زیادہ ہو جائے اس کی عظمت کم ہو جاتی ہے۔ زمزم اتنا وافر ہو گیا کہ اس کی عظمت شاید کسی کے دل میں ہوگی، ہیں ادب کرنے والے ہیں، یعنی یہاں تک ہوتا تھا کہ زمزم آتا تھا جب لینے والے زیادہ، آخر زمزم تھوڑا سا کنویں میں ڈال دیا، سب کنویں کا پانی بھر کے لے گئے، اتنی عظمت تھی، اتنی عظمت تھی۔ تو وہ کیا ہوا، بمبئی سے اکثر جہاز جاتے تھے حج کے، وہاں سے جاتے تھے، تو سفر کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے اور دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ جب سارے حاجی جانے لگے، سارے حاجی جانے لگے، تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ٹکٹ، کوئی کاغذ؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا آپ کے بیت الخلاء صاف کرنے کے لیے آپ کو جمع داروں کی ضرورت ہوگی، میں جمع دار ہوں، اب مجھے رکھ لیں۔ منت کی، جہاز کا کپتان کو ترس آیا، اس نے رکھ لیا۔ بابا جی نے جاتے ہی بیت الخلاء صاف کرنے شروع کر دیا، بیت الخلاء صاف کرنے شروع کر دیا۔ حج پہ پہنچے، عدن پہ، عدن سے پھر کشتیاں، کشتیوں سے جدہ، جدہ سے مکہ پہنچے، حج کر کے واپس پھر اسی جہاز پہ پہنچے۔ بابا جی پھر بیت الخلاء صاف کر رہے ہیں، سارا بیت الخلاء بابا جی صاف کر رہے ہیں، سارا بیت الخلاء بابا جی صاف کر رہے ہیں، سارا بیت الخلاء۔ ایک وقت کے نیک صالح درویش کو، ہاں جہاز میں نا جہاز اچانک نیچے کسی
चट्टान से टकराया, पत्थर से टकराया। जहाज जख्मी हो गया, टूट गया। उसकी मरम्मत करने लगे, परेशान हो गए। मरम्मत करने लगे, परेशान हो गए, और ऐलान हो गया कि जहाज डूब सकता है और खत्म हो जाएगा। कोहराम था। वक्त के एक नेक दुर्वेश बुजुर्ग को ख्वाब में आया, यहां जाके ना वो बाबा जो बैतुल खला साफ करता है, उससे दुआ कराओ, जहाज बच जाएगा। इखलास, जज्बे, अल्लाह के यहां जज्बों की कीमत है। हमारा कुर्बानी करने का जज्बा क्या है? हज का जज्बा क्या है? उम्रे का जज्बा क्या है? जज्बा क्या है? अब सारे उसको तलाश करने लगे। एक वक्त बैतुल खला का था, वो साफ करते थे, कपड़े बदलते थे, वुजू करते थे, आराम, तस्बीह, तहज्जुद, नफिल जो भी पढ़ते थे। उसके तलाश करके बाबा जी के यहां पहुंचे तो बाबा जी सो रहे थे। इतना बड़ा हजूम पहुंचा, बाबा जी को उठ गए, कहा बाबा जी दुआ फरमाए, जहाज डूबने को है। बाबा जी ने हाथ उठाया और हाथ उठा के रोने लगे, हाथ उठा के रोने लगे, और अल्लाह पाक से अर्ज किया कि अल्लाह, मेरे पास कुछ नेकी नहीं, मैंने तेरे बंदों की गंदगी को साफ किया है, तूने मेरे अंदर की गंदगी को साफ किया है, अब मेरा अंदर तेरी रहमत के बाद पाक हो गया है, अब मेरे अंदर को देख ले, तेरी रहमत की वजह से पाक हुआ है, जिस रहमत से तूने मेरे अंदर को साफ किया है, आज उसी रहमत से इन बंदों को बचा दे। तो बाबा जी ने कोई ऐसी इल्तजा की, ऐसी इल्तजा की, थोड़ी ही देर के बाद कहा कि जहाज का जख्म भरना शुरू हो गया है और जहाज जो है बच गया है। पर मैं चंद घंटों के अंदर जहाज खुद ब खुद चल पड़ा, और कहा कि फिर जहाज की रफ्तार ऐसी थी, 1.5 दिन पहले जहाज पहुंच गया, हत्ता कि वहां इतलाएं नहीं थी और लेने वाले भी नहीं थे, और 1.5 दिन पहले इतना जहाज चला कि हवाओं ने, पानियों ने जहाज को उड़ाया। अपने जज्बों पे नजर रखें, मैं भी, आप भी, हम सब हर वक्त जज्बों पे नजर रखें। किसी के बारे में क्या कह सकते हैं कि यह 2 नंबर है, क्या पता उसका आखिरी वक्त मुझसे बेहतर हो जाए। अपनी कुर्बानी का जानवर, अपनी कुर्बानी का जानवर, उसमें हमारे अंदर लिल्लाहियत और इखलास हो। देखिए, अल्लाह पाक को अपनी तारीफ पसंद है, लेकिन वो तारीफ, वो जिक्र, वो तस्बीह जिसमें इखलास हो, जिसमें लिल्लाहियत हो। अगर उस तस्बीह में लिल्लाहियत, इखलास ना हो, अल्लाह के यहां वो पसंद नहीं है, नहीं है। मैं सोचता हूं, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने यह दुआ जो अपने खुद्दाम को सिखाई, हम सारे खुद्दाम है ना, हज़रत अली के सारे खुद्दाम हैं, क़यामत तक आने वाला हर उम्मती मेरे हुजूर का उम्मती है, सहाबा अहले बैत का खादिम है। ये सच है। खत्म नबूवत के सदके मेरे हुजूर का उम्मती है। भाई स्पीकर वाले जिम्मेदार तवज्जो करें, आवाज कट रही है। हुजूर का उम्मती है। हुजूर क्या है? हुजूर का उम्मती है। जितने भी सहाबा अहले बैत हैं, हम सारे उम्मती हैं, और सहाबा अहले बैत के खुद्दाम हैं। मैं सोचता हूं कि क़यामत तक आने वाले इंसानों को हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने, मेरे आका ने, क्या सबक सिखाया था कि किससे मांगे, किसके सामने फरियाद करें, किससे दरखास्त करें, किसके सामने रोएं, किसके सामने गिड़गिड़ाएं। मैं पिछली जुमेरात की यह बात कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, उन्होंने खयानत नहीं की। हमें गैर के हवाले करके नहीं गए, हमें सिर्फ अल्लाह के हवाले करके गए। किसके हवाले? हमें अल्लाह के हवाले करके गए। जब भी मुसीबत आए, परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ आए,
کوئی الجھن ہو، کوئی ناکامی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی ہو، اس دعا کو پڑھو، سنو، یہ فریادیں کرو. ان فریادوں کی برکت سے سارے کام ہو گئے، سب مشکلیں ٹل گئیں، سب ناکامیاں دور ہو گئیں، سب پریشانیاں دور ہو گئیں. الفاظ پہ غور کیجئے گا. آپ کے پاس دعائے حضرت علی ہوگی، آپ نے کھولا ہوگا. الفاظ پہ غور کیجئے گا. لفظوں کا ترجمہ کیا ہے؟ لفظوں کا ترجمہ کیا ہے؟ الفاظ پہ غور کیجئے گا. لفظوں کا کیا کیا ہے؟ اور پھر کس عظمت کے بولوں سے، کس عظمت کے بولوں کے ساتھ، کس طلب کے ساتھ اور کس تڑپ کے ساتھ یہ بولے جا رہے ہیں. یہاں بھی ہمارے جذبے ہیں. حضرت علی کے جذبے سچے تھے. قیامت تک کے لیے مخلوق کو اس سے خیر مل رہی ہے، برکت مل رہی ہے، راحت رحمت مل رہی ہے، عافیت مل رہی ہے. ان کے جذبے سچے تھے. اللہ سچا، بول سچے، جنہوں نے دعا دی حضرت علی وہ سچے، جن کو دعا سکھائی وہ سچے، سچوں نے سچے جذبوں کے ساتھ یہ سچے بول ہم تک پہنچائے ہیں. آئیں پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، پھر یہ سچے بول سچی کیفیت کے ساتھ سنتے ہیں. سچے بول سچی کیفیت کے ساتھ. سچے بول کس کیفیت کے ساتھ؟ کس کیفیت کے ساتھ؟ ہاں، سچے جذبے کے ساتھ، پوری توجہ سے انگلی پھیرتے ہوئے سنیں گے، پھر وہ انگلی آنکھوں پہ دل پہ پھیریں گے، اس سے نور داخل ہوگا. انگلی پھیرتے ہوئے سنیں گے. سچے بول سچے جذبوں کے ساتھ. سچے بول سچے جذبوں کے ساتھ. پڑھیں میرے ساتھ درود پاک. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اب آپ توجہ سے دیکھیں اور پورے غور سے دیکھیں. صفحہ نمبر 50 ہے آج کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یا غالبا غیر مغلوب، یا صانعا غیر مصنوع، یا خالقا غیر مخلوق، یا مالکا غیر مملوک، یا قاہرا غیر مقہور، یا رافعا غیر مرفوع، یا حافظا غیر محفوظ، یا ناصرا غیر منصور، یا شاہدا غیر غائب، یا قریبا غیر بعید. سبحانک یا لا الہ الا انت. نیچے دیکھو. یا نور النور، یا منور النور، یا خالق النور، یا مدبر النور، یا مقدر النور، یا نور کل نور، یا نورا قبل کل نور، یا نورا بعد کل نور، یا نورا فوق کل نور، یا نورا لیس کمثلہ نور. سبحانک یا لا الہ الا انت. یا من عطاؤہ شریف، یا من فعلہ لطیف، یا من لطفہ مقیم، یا من احسانہ قدیم، یا من قولہ حق، یا من وعدہ صدق، یا من عفوہ فضل، یا من عذابہ عدل، یا من ذکرہ حل، یا من فضلہ عمیم. سبحانک یا لا الہ الا انت.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل يا مفصل يا مبدل يا مذلل يا منزل يا منول يا مفضل يا مجزل يا ممهل يا مجمل سبحانك يا لا إله إلا أنت يا من يرى ولا يرى يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يهدى يا من يحيي ولا يحيى يا من يسأل ولا يسأل يا من يطعم ولا يطعم يا من يجير ولا يجار عليه يا من يقضي ولا يقضى عليه يا من يحكم ولا يحكم عليه يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا لا إله إلا أنت يا نعم الحسيب يا نعم الطبيب يا نعم الرقيب يا نعم القريب يا نعم المجيب يا نعم الحبيب يا نعم الكفيل يا نعم الوكيل يا نعم المولى يا نعم النصير سبحانك يا لا إله إلا أنت يا سرور العارفين يا منى المحبين يا أنيس المريدين يا حبيب التوابين يا رازق المقلين يا رجاء المذنبين يا قرة عين العابدين يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا إله الأولين والآخرين سبحانك يا لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا إله إلا أنت يا رب النبيين والأبرار يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب الصحاري والقفار يا رب البرار والبحار يا رب الليل والنهار يا رب الإعلان والإسرار سبحانك يا لا إله إلا أنت آنکھوں پہ پھیر دیں، دل پہ پھیر دیں، نور ہی نور ہے، سرور ہی سرور ہے، برکت ہی برکت ہے، راحت ہی راحت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تلاش کرنے سے چیزیں ملتی ہیں اور قدردانی سے ملتی ہیں۔ یہ اس کو ملتی ہیں جو تلاش کرتا ہے، جو قدردان ہے۔ آپ جیسے مخلصین بیٹھے ہیں، قدردان پوری دنیا میں انتظار میں بیٹھے ہیں، قدردان اللہ کی نیک بندیاں اور بندے۔
یہ تلاش کرنے سے ملتی ہیں، تلاش کرنے سے ملتی ہیں۔ روزانہ ہماری 10 راتوں کو ہمارا سوشل میڈیا رات پاکستانی وقت کے مطابق 8 بجے، آج دوسری رات ہوگی، مسلسل پروگرام چل رہا ہے، اس کو دیکھیں، اس کو سنیں، اس کو پھیلائیں، اور پھر ان 10 راتوں کے علاوہ جب بھی کوئی مشکل ہو وہ پروگرام چلائیں، بیٹھیں، اس ذکر میں شامل ہوں، اس دعا میں شامل ہوں۔ رب برکتوں کے دروازے، عطاؤں کے دروازے، اور مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، ہاں ٹل جاتی ہیں۔ آج کی جو دعا ہے وہ ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ خوش قسمت ہے، اللہ نے آپ کی زبان پہ اپنا نام جاری کر دیا۔ مجھے کئی بندے آج تک ملے ہیں زندگی میں، سچ پوچھیں کئی بندے ملے ہیں کہ ہماری زبان پہ اللہ کا نام جاری نہیں ہوتا، ہم کیا کریں؟ کہا فلاں نغمہ، فلاں گانا، فلاں موسیقی، فلاں چیز جاری ہوتی ہے، نام جاری نہیں ہوتا۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام جاری ہو جائے ہماری زبان پہ، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی شفقت ہے۔ اور آپ خوش قسمت ہیں، آپ سعادت مند ہیں، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی زبان پہ اللہ نے یہ اپنا نام جاری کر دیا۔ حقیقتاً یہ اللہ نے اپنا نام جاری کر دیا۔ آپ محسوس کریں، آج ایک چیز بتاتا ہوں، محسوس کریں، مجھے کئی لوگوں نے بتایا، کہنے لگے تسبیح خانے کی نسبت سے پہلے ہماری زبان پہ ذکر اور تھا، دل میں جذبے اور تھے۔ تسبیح خانے کی نسبت کے بعد زبان کا ذکر بدل گیا، دل کے جذبے بدل گئے۔ اگر زبان کا ذکر بھٹک بھی جاتا ہے، پھر یہ بھی غور سے سنیے گا، کہا اگر زبان کا ذکر بھٹک جائے یا بدل جائے تو ندامت ہوتی ہے، اس سے پہلے ندامت نہیں ہوتی تھی۔ کیا ہوتی ہے؟ ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اس سے پہلے شرمندگی نہیں ہوتی تھی۔ دل کے جذبے بدلنے پہ اور زبان کے ذکر بدلنے سے اس سے پہلے شرمندگی نہیں ہوتی تھی۔ اب احساس ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ میری زبان پہ کیا ہے۔ اب شرمندگی ہوتی ہے، میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ یہ اس کا کرم ہے، اور اللہ سے مانگا کریں، اللہ مجھے جوڑے رکھ۔ کیا کیے رکھ؟ جوڑے رکھ۔ کوئی فتنوں کا جال ایسا نہ آ جائے کہ میرے من میں بدگمانیاں وسوسے ڈال دے اور مجھے تیرے نام سے تسبیح خانے کے نور اور نسبت سے محروم کر دے، مجھے تیرے نام سے اور تسبیح خانے کے نور اور نسبت سے محروم نہ کر دے۔ کوئی فتنوں کا جال ایسا ہو، اللہ اس کو توڑ دے۔ کتنے خوش قسمت ہیں پوری دنیا میں اللہ کی نیک بندیاں اور بندے جن کے جذبے ولولے زندہ اور پائندہ ہیں، جو فتنوں کے جال کو توڑنے میں دن رات لگے ہوئے ہیں، پورے جذبوں کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ۔ مجھے یقین ہے پورے جذبوں کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، پورے جذبوں کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، ان کے نہ جذبے کمزور ہیں، نہ ارادے کمزور ہیں، نہ عزم کمزور ہیں۔ الحمدللہ پوری دنیا میں فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے پوری دنیا کے لوگ لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں پوری دنیا میں۔ آپ بھی لگے ہوئے ہیں نا، جذبوں کے ساتھ۔ آج ہماری چھٹی جمعرات تھی۔ کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ، جو 4 چیزوں پہ آج ہم بیٹھ کے پڑھیں گے، یہ چھٹی جمعرات تھی۔ ہر سال یہ جمعرات آتی ہے، 4 کالی چیزیں، کلونجی، کالے ماش، ہرمل، کالی مرچ، ہم وزن ایک شٹانک، یہ 4 کالی چیزیں ہیں ہماری کالی۔ آج چھٹی جمعرات ہے، اور اس عمل سے جتنی برکات ملتی ہیں، جتنی چیزیں ٹوٹتی ہیں، اور اس عمل سے جتنے کمالات ملتے ہیں اور جتنی بلائیں ٹلتی ہیں، ہر سال لوگ انتظار، آپ مخلصین انتظار، پوری دنیا کی نیک بندیاں اور بندے انتظار کرتے ہیں آج کے ان 11 راتوں کی، ان 11 جمعراتوں کا انتظار کرتے ہیں۔
آج چھٹی جمعرات تھی اور اللہ کا فضل ہے، بہت برکت ہے، بہت رحمت ہے، بہت برکت ہے، اس کے اندر بہت رحمت ہے۔ کالی چیزیں ٹوٹتی ہیں، کالے جادو ٹوٹتے ہیں، کالی دنیا ختم ہوتی ہے۔ اور لفظ کون سے پڑھیں گے؟ یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ یہ غور سے سمجھیے گا، جتنے جذبے سے ہیں، جتنے عزم سے پڑھیں گے، جتنے ڈوب کے پڑھیں گے، جتنا درد سے پڑھیں گے، اب اپنے دل کو اس جذبے کے لیے پہلے تیار کریں۔ جب تک 2-3 میں اعلان آپ کو کہہ دوں کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے، یا لطیف ہو یا ودود ہو، پر جذبہ کیا ہو، عزم کیا ہو، ارادہ کیا ہو۔ نام کس کا؟ اللہ کا۔ نام کس کا؟ اللہ کا۔ نام کس کا؟ اللہ کا۔ دھیان کس کا؟ دھیان کس کا؟ اللہ کا۔ یہ جذبہ، یہ عزم، یہ ارادہ، پہلے اس جذبے اور عزم ارادے کو اپنے طور پہ تیار کریں، اپنے دل کو تیار کریں۔ یہ اہل بیت کا عمل، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء صالحین کا عمل ہے۔ پہلے اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کرتے تھے، تو اپنے اس جذبے کے لیے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں، دل کے اندر تیار کریں، پھر یہ جذبے کے ساتھ پڑھیں گے، عرش ہل جائیں گے، کام بن جائیں گے۔ عرش ہل جائیں گے، کہیں انشاءاللہ، عرش ہل جائیں گے، کام بن جائیں گے۔ تو آپ تیار کریں اپنے آپ کو۔ نقش یار غار یار مزار ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو رجب کی نوچندی کو الوداعی عمل ہے، یہ عمل کرنا نہ بھولیں۔ ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو دریائے نیل کا نقش، رزق، دولت، عزت، برکت کے اگر دریائے نیل بہانا چاہتے ہیں، اس نقش کو کبھی نہ چھوڑیے گا۔ اور جب بھی تسبیح خانے آئیں، اکیلے نہ آئیں۔ سخی اکیلا نہیں آتا، سخی اوروں کو دعوت دیتا ہے، سخی اوروں کو ساتھ ملاتا ہے، سخی اوروں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اکیلے نہ آئیں، جب بھی تشریف لائیں اکیلے نہ آئیں۔ اکیلے سخی انشاءاللہ تعالی سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اور دوسری درخواست یہ ہے، تسبیح خانے کا چندہ حامیم لا ینصرون، فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، قیامت تک کے لیے، میری نسلوں کا، اس سارے نظام کا، پورے نظام کی برکت عافیت کے لیے یہ پڑھنا نہ بھولیں، یا حفیظ و یا سلام۔ اور بعض لوگ 40 دفعہ سورۃ لقد جاءکم رسول، سورۃ توبہ کی آخری آیت وہ پڑھ رہے ہیں، اور بہت سے احباب ایسے ہیں جو جانثاروں کا عمل کر رہے ہیں، جانثاروں کا عمل کر رہے ہیں، بہت سے حضرات جانثاروں کا۔ تو یہ سارے عمل مسلسل کریں، بہت توجہ سے کریں۔ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ سورۃ الہاکم التکاثر، میری نسلوں کی نیت کر کے صرف ایک دفعہ، اور 80 بار سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 صرف 11 بار صبح شام، تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دینے کے لیے اس پہ بہت توجہ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے دھیان بڑھائیں، درد بڑھائیں۔ یہ لفظ دہرائیں دل میں 3 دفعہ، دھیان بڑھائیں، درد بڑھائیں، پھر 3 دفعہ جوڑیں۔ ہاں، دھیان بڑھائیں، درد بڑھائیں، پھر فیصلے ہوں گے، اور الحمدللہ فیصلے ہو رہے ہیں اور ہوں گے۔ ہاں، فتنوں کے جال توڑنے کے لیے اب بیٹھ کے ہم نے یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھنا ہے، اور بہت جذبے سے پڑھنا ہے، دل کی گہرائیوں سے پڑھنا ہے، بہت درد سے پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھنا ہے۔ تھیلی سامنے رکھیں گے، سر جھکا کے، اللہ کی طرف دھیان کر کے، توجہ کے ساتھ 7 بار پڑھنا ہے، اور اس پہ دم کرنا ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ اس میں ذات کا ذکر ہوگا، مراقبہ ہوگا اور دعا ہوگی۔ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے ہم نے پڑھنا ہے، ڈوب کے، بآواز بلند ڈوب کے، پورے جذبے کے ساتھ ڈوب کے پڑھیں گے۔ اللہ پاک کی رحمت کو سامنے رکھ کے، اس کی برکات کا اپنا تصور کر کے، اور اپنی تمام مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات، حالات کی سختیاں، اس کا تصور کر کے پڑھیں گے۔ یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو۔
آمین. یا لطیف یا ودود یا لطیف. یا لطیف یا ودود. یا لطیف یا ودود. یا لطیف یا ودود. یا لطیف یا ودود. یا لطیف یا ودود.
اللہ 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 آمین. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین 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 یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، برکت اور عافیت کا ذریعہ بنا. اللہ ہمارے اٹھنے والے قدم قبول فرما، نکلنے والی سانسیں قبول فرما، حرکت میں آنکھیں قبول فرما، زبان کی حرکت قبول فرما، جسم کے روئے روئے کی حاضری قبول فرما. یا اللہ جسم کے بدن کا ہر عمل قبول فرما. ہماری آمین قبول فرما، ہماری آمین قبول فرما. اس سارے مجمع کی آمین قبول فرما. مجمع کی برکتیں قبول فرما، خیریں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما. اپنی عطاؤں کو عطا فرما، اپنی خیروں سے محروم نہ فرما، اپنی خیروں سے محروم نہ فرما. ہماری ساری دعائیں قبول فرما.
ہماری وہ ساری دعائیں قبول فرما، مشکلیں حل فرما، ناکامیاں دور فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ مولا در در کا بھکاری نہ بنا، اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا سوالی بنا۔ ہماری حاجتیں، ہماری ضرورتیں سب کرم فرما، سب فضل فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، کرم کر دے، تو رحیم ہے، رحم کر دے، تیری عطاؤں سے ملا کرم کر دے، ہماری ساری مشکلیں حل کر دے، ہماری ساری مصیبتیں دور کر دے، ہماری ساری پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ رونے والوں کو دے دے، سسکنے والوں کو دے دے، اے اللہ بلکنے والوں کو دے دے، آنسو بہانے والوں کو دے دے، بچوں کو دے دے، بڑوں کو دے دے، بوڑھوں کو دے دے، جوانوں کو دے دے، غیب سے دے دے، آئندہ بھی دے دے، ابھی بھی دے دے، ہمیشہ ہی دے دے، کرم بھی دے دے، فضل بھی دے دے، عطا اور شفقت ہی دے دے، آمین کی برکت سے دے دے، مجمع کی برکت سے دے دے، نوز حج کی برکت سے دے دے، رمضان کی برکت سے دے دے، کملی والے کی برکت سے دے دے، ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے دے دے، جن برکتوں سے مانگا ان کے ذریعے دے دے۔ اے سخی آقا دے دے، دے دے، دنیا آخرت، رزق، صحت، برکت، عافیت، رحمت، کرم سب کچھ عطا کر دے، سب کچھ دے دے، محرومی سے بچا، محرومی سے بچا، رحمت عطا کر دے، فضل کرم کر دے، فضل کرم کر دے، ہماری ہر دعا قبول فرما، ہماری ہر دعا قبول فرما، آئندہ بھی قبول فرما۔ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے آسروں کو آسرا دے دے، جن کا رزق نہیں رزق دے دے، بیمار ہے صحت دے دے، بیمار ہے صحت دے دے، اللہ فتنوں کے جال کو توڑ دے، اللہ فتنوں کے جال کو توڑ دے، اللہ ان کو ان کے ارادے پہ واپس ان کے اوپر پلٹ دے۔ جو دنیا کی بندیاں اور بندے خوش قسمت ہیں، خوش قسمت ہیں، خوش قسمت ہیں، خوش قسمت ہیں، جو فتنوں کے جال کے لیے لگے ہوئے عمل کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، طاقتور عمل کر رہے ہیں، طاقتور عمل کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو اور جذبے عطا فرما، ان کو اور ہمتیں عطا فرما، ان کو اور جذبے عطا فرما، ہمارے جذبوں کو قبول فرما، تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، وسعت عطا فرما، وسعت عطا فرما، ہر قیامت تک کے فتنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، چاہا، لکھا، صدا انہیں دعائیں قبول فرما، اور پوری دنیا میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، تیری بندیاں اور بندے بیٹھے ہیں، اے اللہ جو ترکی کی کانفرنس میں آئے ہیں ان سب کی دعائیں قبول فرما، ان سب کی پریشانیاں دور فرما، جو تسبیح خانے میں جہاں تیری بندیاں بندے بیٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو مالا مال کر دے، سب کی حاجتیں پوری کر دے، سب کی مشکلیں حل کر دے، سب کی ناکامیاں دور کر دے، سب کو دنیا دے دے، عزت دے دے، رزق دے دے، صحت دے دے، برکت دے دے، عافیت دے دے، عافیت دے دے، عافیت دے دے۔ ہماری دعائیں قبول فرما لے، ہماری دعائیں قبول فرما لے، ہماری دعائیں قبول فرما لے، ہماری مشکلیں حل فرما دے، ہماری ناکامیاں دور کر دے، ہماری دنیا آخرت کو بہتر کر دے، منور کر دے، مزین کر دے، مبارک کر دے، مبارک کر دے، مبارک کر دے، بس کرم کر دے اور رحم کر دے، محرومی سے بچاؤ، محرومی سے بچا، عافیت عطا فرما، قبولیت عطا فرما، آمین 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔